وقت نے دکھ اتنے دیے کہ الفاظ بھی کم پڑ گئے، سانسیں زندہ مگر خواب سب دم توڑ گئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے سفر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو خوابوں سے شروع ہوا اور ڈرونے خواب پر ختم ہوا۔ میں ایک عام سا پاکستانی تھا، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ فیملی کا سہارا بنوں، قرض اتاروں اور سکون کی زندگی جیوں۔ لیکن یہ سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں موت کے کنویں میں جا گرا۔ یہ کہانی میری ہے اور میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں۔ میرا نام ظفر ہے اور حال ہی میں موت کے کنویں سے باہر نکلا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس کنویں میں گرنے سے محفوظ رہیں اور میری طرح نقصان نہ اٹھائیں۔ چند سال قبل کاروبار میں خسارے کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ کا مقروض ہو چکا تھا۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی کنارہ ہاتھ نہ آ سکا۔ آخر تنگ آ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کاروباری دوست نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں۔ اس سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ کمبوڈیا کے ویزے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنی کی جاب ہوگی اور تنخواہ بھی لاکھوں میں ہے۔ اس شخص نے ہر طرح سے تسلی دی۔ میں نے پیمنٹ ادا کر دی اور ایک ہفتے کے اندر ویزا اور ٹکٹ آ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایجنٹ کی کال آ گئی کہ آپ انتظار کریں، آپ کو FIA کا بندہ جو ہمارا نمائندہ ہے وہ کلیئر کروائے گا۔ میں نے کہا جب ڈاکومنٹس پورے ہیں تو پھر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی مسئلہ بنے۔ خیر ہمارا گروپ چیکنگ کے لیے گیا تو امیگریشن کے دوران ایک بندے نے روک لیا کہ آپ سارے لوگ ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ ابھی وہ ہمارے پاسپورٹ چیک کر ہی رہا تھا کہ ایک دوسرا اہلکار آ گیا اور اس سے کہا کہ ان کو میں دیکھتا ہوں، آپ جائیں۔ اس شخص نے ہمیں لاؤنج میں بھیج دیا اور کہا آپ کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوں ہم اس FIA اہلکار کی مہربانی سے جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب ہم کمبوڈیا پہنچے تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہاں موجود ایجنٹ پہلے سے آیا ہوا تھا، جس نے ہم سے پاسپورٹ لے لیا اور ہمیں اپنی رہائش پر لے گیا۔ یہ ایک کمپاؤنڈ نما عمارت تھی جس میں کئی کمرے تھے۔ ہر کمرے میں 25 لڑکے ٹھونسے ہوئے تھے جو کئی ماہ سے پہلے قید تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہو گیا ہے اور یہ فراڈی ایجنٹ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کمبوڈیا میں ان کے ایجنٹس پہلے سے موجود ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان سے بندے منگوا کر ان کو آگے سکیم کمپنیوں میں بیچ دیتے ہیں۔ چونکہ میں مقروض تھا اور ادھار لے کر یہاں تک پہنچا تھا تو واپسی میرے لیے موت کے برابر تھی۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ واپس جانے کی بجائے حالات کی سختی برداشت کروں اور جو بلا اب سر پر آئی ہے اسے بھی برداشت کروں۔ رات چڑھتی تو مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں آتی، انسانی منڈی سج جاتی اور بولی لگا کر لڑکوں کو بیچا جاتا۔ مجھے بھی $2000 میں ایک کمپنی کو بیچا گیا۔ یہ کمپنی 18 گھنٹے مجھ سے کام لیتی۔ ڈانٹ ڈپٹ، گالم گلوچ، دماغی ٹارچر، جسمانی تشدد اور الیکٹرک شاک اس کے علاوہ تھا۔ 3 ماہ میں ہمت جواب دے گی۔ آخر یہ کمپنی چھوڑنے اور واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب پاکستان میں اپنے ایجنٹ سے بات کی تو اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ کمبوڈین ایجنٹ سے بات کی تو اس نے $3500 کے تاوان کا مطالبہ رکھ دیا۔ بالآخر پاکستان میں اپنے کزنز اور دوستوں کو حالات بتائے اور منت ترلا کیا خدا ان کا بھلا کرے۔ انہوں نے مل جل کر تاوان کی رقم جمع کی، تب جا کر اس اذیت سے رہائی ملی۔ مجھے پاسپورٹ واپس ملا اور میں ٹکٹ کروا کر پاکستان آ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے کمپنی میں 2 لڑکوں نے خودکشی کی۔ حالات ایسے ہی تھے کہ زندگی جہنم اور موت جنت معلوم ہوتی تھی۔ قرض اتار کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے والا خواب تو بکھر ہی گیا، لیکن جو ذہنی طور پر بکھرا ہوں شاید ہی کبھی سنبھل پاؤں۔ آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں کمبوڈین ویزے دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ شاید کوئی شخص میری کہانی پڑھ کر موت کے اس اندھے کنویں میں گرنے سے بچ جائے۔
اس وقت 10,000 سے زائد پاکستانی کمبوڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایجنٹوں نے دھوکہ دے کر فیک کمپنیوں کے ہاتھ بیچا اور آج بھی دھڑلے سے بیچ رہے ہیں۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا تو اسے زندگی جہنم اور موت جنت لگتی ہے۔ آج میں واپس پاکستان آ گیا ہوں، لیکن وہ دن اور وہ زخم ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ قرض اتارنے کا خواب ٹوٹ گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری کہانی سے دوسروں کو سبق ملے۔ یاد رکھیں، ہر ایجنٹ برا نہیں ہوتا، لیکن اندھا اعتماد آپ کی پوری زندگی اجاڑ سکتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی دوسرا نوجوان میری طرح موت کے کنویں میں نہ گرے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی اور محفوظ راستے نصیب فرمائے، آمین۔ دھوکے کے سوداگر ہر گلی میں بیٹھے ہیں، یقین اندھا نہ کرنا، یہ خواب بیچتے ہیں۔